سر کیا استعداد میں اضافہ ممکن ہے؟ ہاں، استعداد میں اضافہ ممکن ہے۔ آپ استعداد پر بوجھ نہ ڈالیں تو پھر استعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن کسی بچے کو بڑا کرنے کا کوئی نسخہ کیوں تلاش کرتے ہیں؟ آپ ویٹ کریں، انتظار کریں تو بچہ خود ہی بڑا ہو جائے گا اور آپ کو کچھ عرصے کے بعد کہے گا کہ ابو شادی کراؤ، تو پھر آپ کیوں جلدی میں پڑ جاتے ہیں؟ بچے کو کھلا کر فوراً بڑا نہیں کیا جا سکتا، بس آپ ویٹ کرو، استعداد خود بخود بڑھ جائے گی۔ استعداد کو بڑھائیں نہیں، جب ذمہ داری آتی ہے تو استعداد بڑھ جاتی ہے۔ مطلب ہے کہ اگر آپ کو ملک دے دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے، تو خود بخود استعداد بڑھ جائے گی اور پھر آپ جاگنا شروع کر دیں گے اور پھر پچھتانا شروع کر دیں گے، پریشان ہونا شروع کر دیں گے۔ آپ نے استعداد بڑھا کر کیا لینا ہے؟ کھانا پکانے کی استعداد بڑھائیں گے تو مہمان آ جائیں گے، اسی طرح اگر مہمان بلا لو تو خود بخود استعداد بڑھ جائے گی۔ ذمہ داری جو بڑھتی جاتی ہے استعداد بڑھتی جائے گی۔ استعداد بڑھانے کا نسخہ کوئی نہیں ہے، بلکہ صرف استعمال کا نسخہ ہے۔ تو آپ استعداد کو استعمال کریں گے تو یہ بڑھے گی۔ شہ سوار وہ ہوتا ہے جو شہ سواری کرے۔ Things are done by doing them، یعنی کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ انگریزی کا ایک اور مشہور فقرہ ہے، They dance best who learn dance، یعنی کہ ڈانس وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے ڈانس کرنا سیکھا ہو۔ تو یہ سیکھنے کی بات ہوتی ہے، استعداد بعد میں آتی ہے۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر خود بخود ہی روزہ قائم ہو جائے گا اور وہ شخص کبھی روزہ ترک نہیں کرے گا۔ حضور آپ نے فرمایا ہے کہ استعداد بڑھانے کا فارمولہ کوئی نہیں ہے اور فارمولہ صحیح نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر برے ماحول میں چلے جائیں تو پھر بھی اچھا نتیجہ نکلے گا۔ آپ نے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ گانے والے بازار کے اندر ولی اللہ کو دیکھا گیا ہے، حالانکہ وہاں سارے شہر کے برے لوگ تھے، اور وہ ولی کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ کرتے تھے اور اس بری جگہ پر کرتے تھے۔ تو آپ کو ہر جگہ پر ہر طرح کا بندہ ملے گا۔ آپ اچھی نیت کر کے قائم ہو جائیں تو آپ کو اچھائی کی خوراک بدی کے ہر علاقے سے مل جائے گی۔ ایک شخص کی کہانی سنو کہ وہ ایک گانے والی عورت، بری عورت کے پاس گیا اور اس کے مالک سے اس کو خرید لیا۔ اس عورت سے کہا کہ میرے پاس آنے سے پہلے وضو کر کے آؤ، اور پھر اسے نماز کے لیے کھڑا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، میں اسے یہاں تک تو لا سکتا ہوں، آگے تیرا حکم ہی اسے سیدھا کر سکتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ لڑکی جو تھی وہ اللہ اللہ کرنے لگ گئی اور ولی اللہ بن گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اتنا سب کچھ کیا ہوا ہے، ہر شے کئی دفعہ ہو چکی ہے، اب نئی بات آپ کے لیے کیا رہ گئی ہے؟ فرعون سے بڑا باغی کوئی نہیں بن سکتا۔ تو لوگوں نے برے علاقوں سے بھی اچھی اچھی چیزیں لی ہیں، وہ گندے دریاؤں سے بھی اچھی مچھلیاں پکڑ لائے۔ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ دنیا کی ساری کوششیں کیا ہیں کہ کسی طرح موت سے بچ جائیں۔ یہ کام نہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں، نہ امریکہ کر سکا ہے، نہ روس کر سکا ہے۔ تو موت سے بچنے کا کام کوئی نہیں کر سکا ہے، اور دینی کام تو صرف ایک ہے کہ اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے قریب ہو جاؤ۔ صرف یہ دو باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں میرے گھر کی سمجھ نہیں آتی تو پھر سجدہ کر کے میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ خود بتاتا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں۔ باری تعالیٰ آپ پر احسان کرتا ہے کہ آپ کو اس نے بینائی دی، عقل دی، ذہن دیا، شکل دی، سکون بھی دے گا، عرفان بھی دے گا۔ اصل میں آپ لوگ خود ملاوٹ کرتے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ ملاوٹ کرنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ملے گا۔ جو بات اصل میں ہے اس کو وہیں تک رہنے دو۔ اگر اللہ نے ولی اللہ نہیں بنایا تو نہ بنو، اور جتنا اللہ نے بنایا ہے وہ کافی ہے۔ اللہ نے آپ کو اچھا انسان بنایا ہے تو آپ اچھے انسان بنے رہو۔ آپ لوگ اپنی ذات کے اندر مبالغہ نہ کرو اور کثر نفسی بھی نہ کرو۔ جو آپ ہو وہی کافی ہے، صرف وہی رہنے دو، دیٹس آل، یہ کافی ہے۔ آپ کا گھر اپنا گھر ہے اور وہ بیوی بچوں کا گھر ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا آپ کا فرض ہے، اور ان کی حفاظت بھی آپ کا فرض ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا آپ کا فرض ہے کہ یا اللہ میرے گھر والوں پر فضل فرما، ان کو اپنے دین کے اندر محفوظ رکھ، کیونکہ لادینیت کا حملہ ہو رہا ہے، اور اس لادینیت کے اندر ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ۔ لادینیت جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے آ رہی ہے، وی سی آر کے ذریعے آ رہی ہے، اور ماحول کے ذریعے آ رہی ہے، بلکہ ہر طریقے سے آ رہی ہے۔ تو یا اللہ آپ ہی ہماری اولادوں کو دین کے لیے محفوظ رکھیں۔
ہیں۔ آپ لوگ یہ دعا کرو، جس طرح آپ ان کے لیے روٹی لاتے ہو ان کے لیے نیکی بھی لایا کرو، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اولاد کی خاطر آپ نیکی میں داخل ہو جاؤ تو وہ اثر قبول کریں گے۔